دشمن مصطفیٰ سے یہ کہہ دو خیر چاہے تو ہم سے نہ الجھے، کیوں ہم غلامان احمد رضا ہیں، اور کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ میں عبد القادر رضوی، میرا یہ سلام سنی ذیل العقیدہ مسلمانوں کے لیے، اور آپ لوگوں کو بتانا مقصد یہ ہے کہ یوٹیوب پر آج کل ایک دیوبندی ہے جو کٹر دیوبندی ہے، جس کا نام ہے عبدالرحمن دیوبندی۔ یہ کیا کرتے ہیں، یہ علماء اہل سنت کو فون لگاتے ہیں اور اسامہ الحرمین شریف پہ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وقوع کس والا فتویٰ کے تعلق سے بات کرتے ہیں۔ اب بڑی کمال کی بات یہ ہے کہ میری آج اس سے بات ہوئی ہے، تو آپ احباب سنیں، اور خاص کر کے دیوبندی احباب سنیں کہ جو یہ آپ کے بڑے مناظر بنے پھرتے ہیں جناب عبدالرحمن دیوبندی صاحب، انہیں کس بات کا علم ہے یا نہیں ہے یہ آپ خود سمجھ جائیں گے۔ اب بڑی کمال کی بات یہ ہے کہ یہ ہمارے علماء اہل سنت کو، جیسے کہ اختر حسین علیمی صاحب کو اس نے فون کیا اور بھی دوسرے علماء کو فون کیا، تو انہیں یہ سلام کرتا ہے، اور چونکہ سب جانتے ہیں کہ دیوبندی جو ہے وہ علماء اہل سنت کو ان عقائد و نظریات کی وجہ سے مشرک سمجھتے ہیں، جیسے کہ یا رسول اللہ کہنا، یا پھر یا غوث المدد لینا، یا علم غیب کا مسئلہ، ان نظریات کی وجہ سے وہ انہیں مشرک کہتے ہیں، جیسا کہ آپ ساجد خان دیوبندی وغیرہ یا پھر نجیب اللہ بھینگا جو ہے وہ ان سب کو دیکھ سکتے ہیں، یا ابو ایوب قادری نام سے جو پاکستان کا ایک ہے جس نے دست و غربہ لکھی ہے، تو ان لوگوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اور ان کے جو گرو ہے الیاس گمبل وغیرہ۔ تو اب یہ بیچارہ علماء اہل سنت کو فون کرتا ہے اور سلام بھی کرتا ہے۔ اب بڑی کمال کی بات ہے کہ جنہیں یہ فون کر رہا ہے وہ جانتا ہے کہ یہ کٹر بریلوی ہے، اور یہ پیور اسی نظریات کے حامل ہے جو نظریات کے حامل اعلیٰ علیہ رحمہ ہے۔ اب دیکھیں اس سے پھر میری بات ہوئی ہے، اس کی علمی لیول کیا ہے وہ آپ کو خود بخود سمجھ میں آ جائے گا، یہ کتنا بڑا جاہل مطلق ہے۔ تو آپ لوگ خوب سنیں اور شیئر کریں۔ ہلو ہلو سید عبدالرحمن حنفی صاحب بول رہے ہیں؟ جی حضرت آپ کی کچھ ویڈیو سن رہا تھا جو آپ اسلام گورنمنٹ کے لوگوں سے بات کر رہے ہیں، جی تو آپ پہلے ان لوگوں کو سلام کرتے، کس کو؟ جن کو بھی آپ اسامہ الحرمین پہ بات کرنے کے لیے کال کرتے تو پہلے ان لوگوں کو سلام کرتے، اور آپ خود کو جی کٹر دیوبندی کہتے۔ جی تو مجھے اب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ساجد خان کے نزدیک تو دیوبندی اور بریلویوں میں اختلاف اصولی ہے، اور اصولی اختلاف ہونے کے باوجود آپ جانتے ہوئے بھی انہیں سلام کرتے، کس کو؟ علماء اہل سنت کو، جن کو آپ بدعتی آپ کہتے کس ہیں۔ مسلک سے تعلق رکھتے ہیں؟ صاف لفظوں میں تو بتایا میں نے کہ آپ علماء اہل سنت کو کرتے ہیں اور انہیں بدعتی کہتے ہیں، تو آپ اس بات سے تو آپ کس مسلک سے تعلق میں رکھتے مسلک اہل سنت، جسے آج کل آپ لوگ بریلوی کہتے ہیں۔ ہیں؟ وہ بریلوی مسلک نہیں ہے، وہ منہج ہے۔ ہاں تو ویسے ہی دیوبندی بھی مسلک نہیں ہے، وہ بھی منہج ہے۔ ہاں بالکل منہج۔ میں نے ہاں پوچھا آپ لیکن کس مسلک سے تعلق نہیں، رکھتے لیکن ہیں، تو پھر آپ کو دو کے لفظوں بزرگ میں جو ہے نا، مسلک کا سنیے جواب تو دینا چاہیے تھا۔ حضرت ہاں آپ کے بزرگ جو ہے نا، آپ کے بزرگ اس کو مسلک کہتے ہیں، بالکل۔ تو ابھی کیا آپ بولتے نے ہیں؟ کہ آپ کے بزرگ مسلک جو ہے بولتے اسے مسلک کہتے ہیں، ہیں، مسلک بولتے ہیں۔ ہاں دیوبند کو۔ تو خیر یہ سب باتیں کا مطلب نہیں، مدعا ہاں یہ ہے کہ آپ انہیں سلام کرتے ہیں، برابر۔ جی اب آپ انہیں مسلمان جان کر سلام کرتے ہیں یا کافر جان کے سلام کرتے ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ سامنے والے کا عقیدہ واضح ہو کہ یہ کلیئر بات ہے سراسر آپ کے، اعلیٰ اچھا حضرت کے ایک بات بتائیے، کفریہ ایک عقائد و نظریات کا میری بات قائل ہے، ارے میری تو بات پھر سنیں اس سے بات کی جائے۔ میری بات تو سنیں، جیسے جی میں آپ کو بات کر رہا ہوں تو مجھے پتا ہے کہ آپ دیوبندی ہو، برابر۔ جی آپ کو پتا نہیں کہ میں دیوبندی ہوں یا سنی ہوں، بریلوی ہوں، جی برابر، تو یہ بات جی الگ ہو جاتی ہے۔ لیکن آپ کو تو پتا ہے نا سامنے والا کون ہے، کیا ہے؟ یعنی مجھے تو پتا ہے کہ آپ دیوبندی نہیں، ہو، ہر بریلوی تو کافر نہیں ہے نا۔ نہیں تو لیکن آپ جن سے سوال کرتے تو وہ تو آپ کی نظر میں کافر ہی ہے نا، کیونکہ وہ نہیں، آپ کے بزرگوں کو کیونکہ مرتد اس کی مانتے ہیں۔ وضاحت نہیں وہ نہیں تو آئی ہے نا آپ کہ وہ وہ تو پکا آپ کے اعلیٰ حضرت بزرگوں کو، جیسے لکھا ہے سنیے ہدایت تو کے صحیح نا، بخشش کے اندر۔ پہلے میری بات تو سن لیں کہ وہ ارے آپ بھائی کے میری بات بزرگوں کو سنو گے یا مرتد پھر مانتے سوال ہیں۔ کر دینے کے بعد پوری بات سننا چاہیے، اگر نہیں آپ سننے پہلے کی میرا سوال صلاحیت ہی ہے نہیں تو سمجھ فون رہے رکھ نا دو۔ حضرت، آپ پہلے میرا سوال ہی نہیں سمجھ رہے۔
میرا میں سوال سمجھ یہ گیا ہے، تمہارا سوال، تو جواب کیا سنو سوال گے یا ہے؟ پھر فون کاٹوں؟ ہاں چلے، مجھے میرا سوال سمجھا چلے. جی، آپ نے یہ پوچھا ہے کہ آپ کے علماء کے نزدیک اور آپ کے نزدیک جو ہے بریلوی حضرات کافر ہیں، آپ نے یہ کہا، صحیح میں ایک آپ کو 2 منٹ میں کال کرتا ہوں، ایک کال آ گیا، میں آپ کو کال کرتا ہوں فری ہو کے. ہاں؟ ہے؟ یہ جو کچھ تو پھر کام ہے فون میں ہی خود ہی کیوں کرتا کیا؟ ہوں، میں خود ہی فون ہی کرتا ہوں. کیوں کیا؟ ارے مصروفیات بدترین کچھ ہو لوگ گئی نا بھائی، کرتا ہوں کال، ہیں. ٹینشن مت لو، کال کرتا ارے ہوں. رکھ دو، آپ رکھ. ہلو ہاں، ہلو حضرت، آپ کی وائس کریک ہو رہی. ہلو، ہلو. ہاں اب آ رہی ہے آواز. ہاں حضرت، آپ تھوڑا سا فارغ ہوا ہو تو وہ ٹائم پہ ذرا کام آ کون گیا بول تھا. رہے ہیں؟ ابھی کچھ وقت پہلے آپ سے بات کیا تھا نا، تو کچھ کام آیا تھا، تو میں آپ کو بولا تھا کہ میں ذرا ارجنٹ کچھ کام آیا ہے، یاد آیا. ابھی آدھا 1 گھنٹہ پہلے کی بات ہے، 1 ڈیڑھ گھنٹہ پہلے کی بات ہے. 1 ڈیڑھ گھنٹے میں بہت سارے کالس آئے، بتائیے کیا کام؟ تو دیکھیے، جیسا کہ میں نے آپ سے جو سوال کیا تھا اس سے شاید آپ کو آئیڈیا آ جائے گی کہ میں کون بول رہا ہوں کر کے. تو آپ نے علامہ حسین اختر علیمی صاحب کو فون کیا تھا اور آپ نے سلام کیا تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ کٹر بریلوی ہے، برابر. تو اب آپ نے ان کو جو سلام کیا تھا وہ کس بیس پہ کیا تھا؟ اس تعلق سے اپنی بات چل رہی تھی، آپ اپنی وضاحت کرنے والے تھے، لیکن میرے کو ذرا کچھ کام آ گیا تھا تو میں چلا اچھا گیا تھا. تو اب اچھا. یہاں سے آپ اپنی بات کو بتا سکتے تاکہ ہماری بات کنٹینیو رہے. تو آپ پوری سنیں گے؟ جی جی، اس کے لیے تو میں نے فون لگایا نا. تو ماشاء اور اللہ ایک ماشاء آپ سے گزارش ہے کہ اگر اللہ. آپ کو بھی کام آئے تو آپ بھی جا سکتے ہو، مجھے بھی کچھ کام آئے تو میں بھی جا سکتا ہوں، تاکہ نہیں، اس میں میں کسی ویسا کو. نہیں ہوں. نہیں، میری بات سن لیں آپ، مجھے زیادہ وقت نہیں ہے. ہاں جی جی، وہی بول رہا ہوں، میں بھی پہلی وہی بات بول رہا یہ ہے کہ آپ نے پوچھا کہ آپ نے جب وہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ کٹر بریلوی ہیں تو آپ نے سلام کیوں کیا؟ ہوں. جی مجھے یہ بات معلوم نہیں ہے کہ اختر علیمی یہ عقیدہ رکھتا ہے، جیسے کہ اعلیٰ حضرت نے ہدایت کے بخشش میں لکھا ہے، کثرت بعد قلت پہ اکثر درود، عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام. تو اس کا یہ واضح نہیں ہوا کہ وہ اختر علیمی یہ عقیدہ حضرت، رکھتا آپ ہے نے یا ان سے نہیں ہے. حسام الحرمین میری کے لیے بات فون سن لیں، کیا تھا. میری بات میری سن لیں. بات سنیے، آپ نے جو ارے آپ بھائی، کبھی آپ کی بات سوال سن کرنے رہے کے گا. بعد مکمل بات سننا چاہیے، چلے یہ چلے کمزرفی ہے آپ کی. اچھا، کمزرفی کس کی وہ سمجھ میں آ جائے گی، اب کرے آپ. ہاں، تو پھر پہلے پوری بات مکمل سنیں، اس کے بعد بولیں. میں آپ کی بات کو بھی سنوں گا، بے فکر رہیے، میں آپ کی بات کو بھی سنوں گا. ٹھیک ہے؟ تو مجھے نہیں معلوم تھا، اور وہاں پر یہ یقیناً بھی نہیں ہے. اور اگر یہ سلام کرنا یہ کفر ہے، تو پھر یہ کفر جب پلٹا ہے تو پھر آپ کے علماء زبیر رضا امجدی ہمارے علماء کو خود فون کر کے سلام کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کی دعائیں ہیں، تو پھر اس پر بھی کفر اس کے اوپر پلٹا یا نہیں پلٹا؟ کیونکہ یہ مطلقاً کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ کسی کو فون کر دیں تو مطلقاً کہنے پر یہ کچھ یہ ایسا نہیں ہوتا. اور مجھے معلوم بھی نہیں ہے کہ اختر علیمی یہ جو جسے میں نے فون کیا ہے وہ جو ہے ان عقائد کے ہیں. اگر یہ ان عقائد کے رہتے تو میں ان کو یہ والا سلام نہیں بلکہ جو کافروں والا سلام ہے وہ کرتا، جو کافروں کو کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ اب آپ بولیے. اچھا، اب میری بات آپ بھی اطمینان سے سنیں گے، امید یہ میں بھی رکھتا ہوں کہ چونکہ آپ نے ان کو فون کیا اور سلام کیا، اور آپ نے یہ جانتے ہوئے کیا ہے کہ وہ کٹر بریلوی. اب آپ نے اس میں ایک یہ بات بتائی ہے کہ وہ کثرت بعد قلت والی بات کا آپ کو علم نہیں ہے، لیکن آپ نے چونکہ ان سے حسام الحرمین پہ بات کی اور وقوع قز والے فتوے کا مطالبہ کیا، تو آپ کو اس بات کا تو علم تھا کہ وہ آپ کے علماء کو جو مرتد مانتے. اور حدیث شریف میں یہ ہے کہ اگر کوئی زید اگر امر کو کافر جانتا ہے اور وہ کافر نہیں ہے تو کفر اس پہ پلٹتا ہے. تو یہ تو آپ جانتے تھے کہ وہ جو ہے وہ آپ کے علماء کو کٹر مطلب مرتد مانتے، باوجود آپ نے اس کو سلام کیا. اور اب آپ نے جن کا نام لیا ان کا مجھے کوئی علم نہیں، وہ اپنی ذات کے خود ذمہ دار ہے کہ وہ کیا کہتے اور کیا نہیں کہتے. میں آپ سے صرف اس تعلق سے بات کر رہا ہوں کہ آپ نے اختر علیمی صاحب کو جب فون کیا تھا تو حسام الحرمین کی عبارت کے تعلق سے فون کیا تھا. تو آپ کے علم میں یہ کنفرم ہے، ایسا بھی نہیں کہ آپ کے علم میں نہیں ہے کہ وہ حسام الحرمین کو نہیں مانتے. اگر آپ کے علم میں یہ ہوتا کہ وہ حسام الحرمین کو نہیں مانتے تو پھر بات الگ ہوتی. تو آپ اس تعلق سے جواب دیں. میں یہ بول رہا ہوں جناب، مجھے لگتا ہے کہ آپ نے مدرسے میں نہیں پڑھا ہوگا، اس لیے آپ کو نہیں معلوم ہے حدیث کا مفہوم کہ یہ حکمن ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ عملی حکمن عملی ہے. تو اس سلسلے میں اختر علیمی کے پاس میں نے حسام الحرمین کا فون لگایا
کیونکہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ اس عبارت پر عقیدہ رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے. اور جب وہ بول دیا کہ میں پکا کافر جو ہے یہ کرتا ہوں، تو میں اس کو اب کہہ رہا ہوں کہ وہ پکا کافر ہے. ٹھیک ہے، اور شہزاد عالم بھی کافر ہے اب کہہ رہا ہوں، کیونکہ پہلے تو معلوم نہیں تھا، اسی لیے میں نے سوال کیا کہ بھئی معلوم ہو جائے. تو جب اس نے جواب دے دیا تو میں اب کہہ رہا ہوں کہ پکا کافر ہے. حضرت آپ کی یہ مل تعویل گیا چل نہیں جواب؟ سکتی، آپ کی یہ ہاں تعویل نہیں چل سکتی. اس کی وجہ میں بتاتا کس ہوں. لیے؟ ہاں ہاں چلیے اس کی بتائیے. وجہ بتاتا ہوں. ہاں کہ بتائیے. آپ نے کہا کہ مجھے یہ معلوم نہیں تھا. اگر آپ کو یہ جی پتا ہی نہیں تھا کہ وہ حسام الحرمین کو مانتے ہیں تو آپ انہیں یہ سوال کرتے ہی نہیں میں نے کہ حسام الحرمین کو نہیں، میں نے کہا اس والی حسام الحرمین کی اس والی عبارت کو، کون سی والی عبارت کو، یہ وقوع جو میں نے کذب. وہ جو وقوع کسب کی نہیں، بالفعل کسب کی. ہاں ہاں وہی وقوع کذب والا فتویٰ وہی ہے بھائی. بالفعل وقوع ہاں کسب اور بالفعل میں فرق نہیں معلوم آپ کو؟ ارے بھائی وہ فتویٰ اسی نام سے مشہور ہے. وقوع کسب اور بالفعل کسب کا مطلب نہیں معلوم؟ ارے حضرت دیکھیے آپ بات لمبی کریں گے تو کوئی مطلب نہیں، میں نہیں جناب والا آپ ہے. کے اعلیٰ مدعے کی حضرت نے بات خود پہ وہاں آ پہ رہا ہے. یہ فتویٰ جو ہے بالفعل نا کسب رشید مانی احمد گنگوئی مراد صاحب لیا ہے، کا، اور آپ کہہ رہے ہیں سنیں وقوع میری بات. کسب. رشید احمد گنگوئی صاحب کا فتویٰ یہ اسی نام سے مشہور ہے کہ بھائی وہ وقوع کذب کے قائل تھے. کہاں تو ہے؟ میں نے کہاں لکھا ہے وقوع کسب آپ کے کو نام لگتا سے ہے مشہور ہے؟ یہ پتا نہیں، ہی کہاں نہیں ہے لکھا کہ ہے وہ؟ علماء اہل سنت کہاں کو اور علماء کہاں کہاں لکھا ہے جانے بتائیے. دیجیے. آپ کو کچھ علم نہیں ہے کہ علماء نہیں، اہل کہاں سنت پوچھا کیا بتائیے بھائی. اکابرین نہیں علماء بتائیں گے دیوبند آپ، کو کس چیز پہ تو پھر اختلاف آپ دے کے رہے حکیم ہیں. الامت کی آپ کو کے یہ نہیں حکیم پتا الامت نہیں کے ہے. بقول آپ تو حضرت نبی آپ کے کو یہی مخالف پتا ہوئے، نہیں، جانے کیونکہ دیجیے. آپ آپ کے پہلے حکیم اچھے سے الامت میں تحقیق لکھا کر ہے لیجیے. نبی کا مخالف آپ بے کا علم سند و پتا بے چلتا ہے دلیل کہ سے کتاب خاکہ پہلے کرتا رہنے ہے، دیجیے. اور آپ آپ کا میرے علمی پاس لیول بس سمجھ حق میں آ گیا. کے لیے آئے ہیں. آپ کا علمی لیول سمجھ میں آ گیا کہ آپ کس علمی لیول کے بندے ہیں. تو چلے ہاں وہ تو دور سمجھ باتیں میں آ گیا، آپ تو میرے پھر پاس بتلائیے اتنا آپ کے علماء کو. اپنا دماغ لگاؤ.